السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان کی خبروں سے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے 30 سے زائد قانون سازوں کی طرف سے حال ہی میں صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو لکھے گئے اس خط پر بھی کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، جس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات تک پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس خط سے آگاہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خط امریکہ کے 2 اداروں کے درمیان ہے جو امریکہ کے کچھ قانون سازوں نے لکھا ہے، اور یہ خط پاکستانی حکومت یا کسی ادارے کو نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے ان کے بقول ہمارے لیے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کا جواز نہیں ہے۔ امریکی قانون سازوں کی طرف سے یہ خط ایسے وقت میں لکھا گیا ہے جب پاکستان میں فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی شفافیت کے بارے میں ملک کے اندر اور باہر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ انتخابات صاف اور شفاف انداز میں منعقد کیے گئے تھے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک اور پاکستان کی جمہوریت ایک متحرک جمہوریت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ادارے اور عدالتیں اس طرح کی شکایات کو حل کرنے کی استعداد کار رکھتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے اس خط کے حوالے سے محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا، جس کے جواب میں ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ محکمہ خارجہ پاکستان میں انتخابی عمل میں شفافیت کے لیے امریکی کانگریس کی حمایت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اپنے ایک تحریری جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان کی کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو ملک کے عوام نے منتخب کی ہو۔ مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ سردار ایاز صادق کو 199 جبکہ سنی اتحاد کونسل کے عامر ڈوگر کو 91 ووٹ ملے۔ کامیابی کے بعد سردار ایاز صادق سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کے ارکان سے ملنے ان کی نشستوں پر گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی کے قائد ایوان کے انتخابات میں آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار نے 16 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سرفراز پختي بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جمعے کی شام 5 بجے تک کا وقت مقرر تھا، تاہم کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے، جس کے بعد وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ نومنتخب قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کی نشست کے لیے ووٹنگ میں جانے سے قبل ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہوئے، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم سے خود مختار اور با اختیار مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی روح، مقصد اور ضرورت پر مکمل اتفاق کرتی ہے۔ پاکستان کے نو تشکیل شدہ حکمراں اتحاد نے ابھی تک اپنے وزیر خزانہ کے انتخاب کو حتمی شکل نہیں دی ہے اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے نئے بیل آؤٹ پیکج پر گفت و شنید کے لیے فوری طور پر
قیادت کر سکے۔ پاکستانی معیشت کی بحالی ایک مشکل مرحلے پر ہے اور موجودہ IMF معاہدہ 11 اپریل کو ختم ہو رہا ہے۔ 3 امیدواروں میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سر فہرست ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کہا ہے کہ 2.5 سال سے افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال ناقابل قبول مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے طالبان اور عالمی برادری سے صورتحال کو بہتر بنانے اور افغان عوام کو امید دلانے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ رچرڈ بینٹ نے طالبان کی طرف سے سرعام پھانسی اور جسمانی سزا کے استعمال کی بھی مذمت کی اور انہیں روکنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان نے ابھی تک UNHCR کی کونسل کی رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی وزارت دفاع نے بحریہ کے لیے جوہری صلاحیت کے حامل برہموس میزائلوں کی خریداری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن کی کل لاگت $195 بلین یعنی $2.36 بلین ہے۔ بھارت اس سے قبل 200 برہموس میزائلوں کی خریداری کی منظوری دے چکا ہے۔ وزارت نے $9 بلین میں جہاز سے داغے جانے والے میزائل سسٹم کی خریداری کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں 6 منزلہ شاپنگ مال میں آگ لگنے سے کم از کم 46 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت سمانتا لال سین نے بتایا کہ آگ جمعرات کو دیر گئے ڈھاکہ کے مرکزی علاقے میں واقع ایک عمارت میں لگی۔ فائر فائٹرز کے آپریشنز ڈائریکٹر رضا الکریم نے AFP کو بتایا کہ آگ میں اضافہ سیڑھیوں اور ریستوران کے کچن میں بڑے پیمانے پر ذخیرہ کیے گئے متعدد گیس سلنڈروں کی وجہ سے ہوا۔ غزہ میں جمعرات کو اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے امداد کے ٹرکوں سے خوراک لینے کی کوشش کرنے والوں پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کم از کم 104 فلسطینیوں کے بارے میں مختلف اطلاعات ملی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی حکام اس حملے کے بارے میں ملنے والی متضاد اطلاعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ فوجیوں نے فائرنگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کے خیال میں امدادی ٹرکوں کی طرف بھاگنے والے لوگوں سے خطرہ لاحق تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ یہ واقعہ یرغمالیوں کی رہائی کے ایک معاہدے کے حصے کے طور پر عارضی جنگ بندی سمیت غزہ میں امداد کو بڑھانے اور اس کی ترسیل کو برقرار رکھنے کی ہنگامی نوعیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آفس آف انٹرنل اوورسائٹ سروسز یا OIS کی طرف سے آزادانہ تحقیقات فوری طور پر شروع کی گئی ہیں۔ OIOS نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس کو گزشتہ ماہ کے دوران اپنے کام کے بارے میں بدھ کے روز بریفنگ دی۔ دوجارک نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تفتیش کب مکمل ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یونروا کو غزہ میں جاری امدادی کارروائیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے اور عالمی ادارے میں حماس کی دراندازی سے متعلق اسرائیل کی طرف سے کسی بھی نئی معلومات پر فوری طور پر کارروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ روس میں پولیس جمعے کی صبح سے اس چرچ کے باہر گشت پر ہے جہاں روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی ناوالنی کی آخری رسومات منعقد ہوئیں۔ تاس کے مطابق کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اس موقع پر کہا کہ کوئی بھی غیر مجاز اجتماع قانون کی خلاف ورزی ہوگا اور ان میں شرکت کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ نامہ نگاروں کے ساتھ ایک کال میں دمتری پیسکوف نے کہا کہ ان کے پاس ناوالنی کے خاندان سے کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ناوالنی کے لیے اس آخری تقریب کا انعقاد ماسکو کے ضلع میرینو کے چرچ آف دی آئیکن آف دی مدر آف گاڈ میں کیا گیا جہاں ناوالنی مقیم تھے۔ اس کے بعد دریائے ماسکوا کے دوسری جانب تقریباً 2.5 کلومیٹر دور قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین میں اپنی فوج بھیجتے ہیں تو جوہری جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے سالانہ اسٹیٹ آف نیشن میں خطاب کر رہے تھے۔ اگرچہ یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے سن 2022 کے روسی حملے کے خلاف لڑائی میں کیف حکومت کو وسیع جنگی ساز و سامان بھیجا ہے، لیکن یوکرینی افواج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے فوج بھیجنے کا عندیہ کبھی نہیں دیا۔ تاہم اس ہفتے کے شروع میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ اگرچہ یوکرین میں لڑنے کے لیے مغربی فوجی بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تاہم امکان باقی ہے۔ ایران میں آج ملک کی اگلی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن کو توقع نہیں ہے کہ ایران میں یکم مارچ کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے۔ ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ دنیا طویل عرصے سے جانتی ہے کہ ایران کے سیاسی نظام میں غیر جمہوری اور غیر شفاف انتظامی، عدالتی اور انتخابی نظام موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔